شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ دوستو، ہم ایپیسوڈ 5 بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم 3 مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ثابت بن قرہ حرانی ثابت علم حیت کے ماہر تھے۔ حکومت نے انہیں علم حیت کے شعبے میں نگراں مقرر کیا۔ انہوں نے نئے انکشافات کیے، رصد گاہ یعنی آبزرویٹری کے انتظامات کی انہوں نے اصلاح کی۔ علم تشریح الابدان میں وہ کمال رکھتے تھے۔ تشریح الابدان یعنی فزیولوجی میں انہوں نے نئی تحقیقات کر کے اس حصے میں اہم اضافے کیے۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک اچھی کتاب بھی تصنیف کی۔ جیومیٹری میں بھی انہوں نے بعض شکلوں سے متعلق ایسے مسائل اور کلیات دریافت کیے جو اس سے پہلے معلوم نہ تھے۔ علم الاعداد یعنی اسٹیٹسٹکس میں ثابت نے موافق عددوں یعنی امیکیبل نمبر کے ایسے اہم کلیے کا استخراج کیا جس کے ذریعے کوئی مرکب عدد ان چھوٹے عددوں پر باری باری سے پورا تقسیم ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹے عدد اس مرکب عدد کے اجزائے مرکبہ کہلاتے ہیں۔ ابو عبید اللہ محمد بن جابر البنانی علم حیت کے ماہر تھے۔ اس عظیم حیت دان زمین کی گردش اور سورج سے متعلق تحقیق کی۔ اس نے بہت سی نئی باتیں دریافت کی۔ جابر البنانی بھی حران کے باشندے تھے۔ انہوں نے زمین کی گردش اور سورج کی رفتار سے متعلق تحقیق کی۔ جابر نے انحراف دائرۃ البروج یعنی انکلینیشن آف ایکلپٹس کی صحیح پیمائش کی، یعنی سورج کی گزرگاہ کا جھکاؤ 23.5 درجے نہیں ہے بلکہ 23 درجے 35 منٹ ہے۔ جابر کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ثابت کیا کہ نقاط اعتدالیں کی تھرتھراہٹ یعنی ٹریپیڈیشن آف ایکونوکسس غلط نظریہ ہے، وہاں کوئی تھرتھراہٹ نہیں۔ مشہور مغربی حیت داں کوپرنکس نے البنانی کی نظریات کی تصدیق کی۔ جابر نے علم حیت سے متعلق نقشے یعنی ٹیبلز تیار کیے اور ان نقشوں کے مطابق زیچ تیار کی یعنی ایسٹرونومیکل ٹیبلز، اسے زیچ البنانی بھی کہتے ہیں۔ جابر نے زاویوں کے جیوب یعنی سائنس کا صحیح نقشہ بنایا اور دیگر نسبتوں کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں بعض اہم مسافتیں دریافت کی۔ اس نے زاویوں کے ذیل و تمام یعنی کانٹینگنٹس کے نقشے سب سے پہلے تیار کیے اور ان کو رواج دیا۔ دنیا میں 3 ریاضی داں یعنی میتھمیٹیشین سب سے بڑے سمجھے گئے ہیں، ان میں الخوارزمی اور البنانی بھی ہیں۔ ابو بکر محمد زکریہ رازی محمد بن زکریہ رازی دنیا کے قابل صدناس طبیب، عالی دماغ، محقق اور مفکر اور زبردست سائنسداں ہیں۔ زکریہ رازی کی زندگی حوصلہ مند نوجوانوں کے لیے اچھا سبق ہے۔ ترقی کی راہیں کس طرح کھلتی ہیں۔ رازی علم طب کے امام کہے جاتے ہیں۔ رازی غریب خاندان کے فرد تھے۔ عود بجانا یعنی لیوٹ بجانا اور دوستوں کے ساتھ گھومنا ان کا دن بھر کا مشغلہ تھا۔ یکایک ان کے دل نے ان کو جھنجھوڑا، رازی یہ کیا کرتا ہے، اس زندگی کو سمجھ، وقت کی قدر کر۔ رازی نے بے قرار ہو کر اپنے محبوب مشغلہ یعنی عود بجانا کو یہ کہہ کر چھوڑا، جو راگ داڑھی اور مونچھوں کے درمیان سے نکلتا ہے وہ کچھ اچھا اور مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ بغداد پہنچ کر رازی چند روز بھٹکتا رہا۔ آخر ان کی ملاقات علی بن سہل ربن تبری سے ہو گئی۔ علی بن سہل کا حلقہ درس وسیع تھا۔ رازی اس کے حلقہ درس میں شریک ہو گیا۔ وہ علم طبیعات یعنی فزکس کے زبردست ماہر تھے۔ انہوں نے مادے پر غور کر کے اس کی تقسیم کی، جمادات، نباتات اور حیوانات۔ دوسری تقسیم نامیاتی کیمیا اور غیر نامیاتی کیمیا ہے اور اس علم کو مرتب کیا۔ رازی نے دواؤں کے صحیح وزن کے لیے میزان طبیعی ایجاد کیا یعنی ہائیڈروسٹیٹک بیلنس۔ یہ ترازو آج کل ہر جگہ صحیح وزن کے لیے خصوصاً سائنس روم میں استعمال کی جاتی ہے۔ رازی کا سب سے بڑا کارنامہ مرض چیچک پر تحقیق ہے۔ انہوں نے مرض چیچک پر گہری تحقیق کی، اس کے اسباب کا پتہ چلایا، احتیاط اور علاج دریافت کیا۔ رازی دنیا کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس مرض پر کتاب لکھی، اور اس موضوع پر دنیا کی پہلی کتاب ہے۔ عمل جراحی یعنی سرجیکل پروسیجر میں ایک کارآمد آلہ انہوں نے بنایا، اس کو نشتر یعنی سیٹن کہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رنج کیا ہے، راحت کسے کہتے ہیں، خوشی اور غم کی انہوں نے علمی تشریح کی۔ اس موضوع پر رازی نے بڑی اچھی بحث کی ہے۔ ان کا بلندی کا اندازہ اس سے کیجیے کہ بین الاقوامی طبی کانگریس کا اجلاس 1913 میں لندن میں ہوا تو اس میں رازی اور فن طب پر ان کی تحقیقات، کام اور نظریات پر خاص طور سے مضامین پڑھے گئے اور ان کو فن طب کا امام تسلیم کیا گیا۔